بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ ہندوستان کا ایک سچا واقعہ۔ عہد مغلیہ سلطان اورنگزیب عالمگیر پنڈت لال رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتروں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر میں پنڈت کاسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی کہ حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لالا رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل کر لی۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کے بھی مہرانی تھی۔ وہ صبح صبح گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کی ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا ہود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کرندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کرندے نے آ کر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہے۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اپنے کرندے کی زبانی شنکلا کی حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً اپنے کرندوں کو بھیجا، پنڈت جی حکم کرے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دے۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کرندوں کی زبان بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صافے ماتم بچھ گئے۔ جس کے اکلوتی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ نرک دوزخ میں ڈالنا پڑتا تھا۔ بےہودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہا کہ بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگائے اور اپنی بچی کی عزت لٹتے دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی کی چراغ گول کر دے۔ شنکلا نے منت سماجت کر کے اپنے بھاؤ جی کو خودکشی سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائے اور اسے 1 مہینے کی مہلت لیجیے۔ اس سے کہیے کہ مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کا ارمان ہے، اس کی ڈولی سجنے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کی تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا پنڈت جی تمہیں 1 مہینے کی مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا کہ باؤ جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑوں، کمر بند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بکوان کی کرپا رہی تو مہینے میں وہ چکی ہی نہیں رہی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کی۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بیز بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک آن دے کے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافت طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعے کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کے جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بھانتا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام مشاہ اعظم کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی تھی۔ ہر ایک شخص جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامع مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعے کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، سارے فریادی اپنے عرضیہ ہاتھ میں رکھ کے سلطان مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناخت بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم ہانس کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئے۔
اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شانکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائے۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ دار لے، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شانکلا نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک نیا رنگ آئے اور جاتا رہا۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شانکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شانکلا کے دل کا تو گویا اب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدم واپس ہوئے، مہلت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ شانکلا دلہن کی طرح سج دج کر ڈولی میں بیٹھ گئے۔ بوڑھے کوتوال کے آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے حرم سرا میں شانکلا جیسے حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹا دوں تب تک شانکلا کی دیوی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراجا ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہی سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانا لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچلا لباس پھینک دیا، اور جب بوڑھا کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں زنجیروں سے باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شانکلا کی ڈولی واپس بعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ حریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شانکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دوگانا ادا کیا، شانکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دیارہ نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ موجود ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان بادشاہ جو اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے اتنا دور آتے ہیں اور یہ لباس دھار لیتے ہیں اور اس کو فوراً انصاف مہیا ہوتا ہے۔